آج ہم ایک بہت ہی کمال کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، خاموش باغ کا راز۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہمدردی اور فطرت کا جو تعلق دکھایا گیا ہے نا، وہ سیدھا دل کو چھو لیتا ہے۔ تو چلیں، بغیر کسی دیری کے اس دلچسپ جائزے کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس خاموش باغ میں ایسا کیا خاص ہے۔ اور کہانی کی گہرائی کا اندازہ اس ایک زبردست لائن سے ہی ہو جاتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، قدرت اس کے دل میں سکون بھر دیتی ہے۔ اب یہ صرف کوئی عام سا جملہ نہیں ہے، یہ اصل میں پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں قدرت کا جادو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ بات کیسے 100% سچ ثابت ہوتی ہے۔ کہانی کا پہلا حصہ ہمیں ایک انتہائی خوبصورت اور پرانے باغ میں لے جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جو واقعی سکون کا دوسرا نام ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ گاؤں کے بالکل کنارے پہ ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، اونچے اونچے درخت ہیں، اور وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا ہے۔ لیکن سب سے زبردست چیز کیا ہے بھلا؟ وہ ہے صبح کی دھوپ۔ جب وہ نرم سی دھوپ زمین پہ پڑتی ہے نا، تو پوری زمین سونے کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ بالکل کسی خوبصورت خواب جیسی جگہ لگتی ہے یہ۔ اور اسی خواب جیسے باغ میں ہماری ملاقات ہوتی ہے 12 سالہ مریم سے۔ یہ بچی دادی کے ساتھ رہتی ہے، اور سچ پوچھیں تو اس کا قدرت کے ساتھ ایک الگ ہی لیول کا تعلق ہے۔ بہت ہی نرم دل اور خاموش طبع بچی۔ اسے بس پرندوں کو دانہ ڈالنا اور شام کو آسمان کے رنگ بدلتے دیکھنا پسند ہے۔ اور اس کا یہی نرم دل کہانی میں آگے چل کر ایک بہت بڑا جادو جگانے والا ہے۔ اب ذرا مریم کے روزمرہ کے معمولات تو دیکھیں۔ فجر کے فوراً بعد اٹھنا اور اپنا چھوٹا سا پانی کا جگ اٹھا کر باغ میں پہنچ جانا اس کی عادت ہے۔ لیکن وہ صرف پانی نہیں دیتی، وہ باقاعدہ پودوں سے باتیں کرتی ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اس نے پودوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے گلاب کا پودا اس کا دوست ہے، اور وہ سفید پھولوں والا پودا تو اس کے نزدیک سب سے زیادہ شرارتی ہے۔ مطلب اس کے لیے یہ پودے صرف پودے نہیں، بلکہ باقاعدہ فیملی کی طرح ہیں۔ اس پر مریم کی دادی کا ایک بہت ہی پیارا اور گہرا جواب آتا ہے: جو دل سے محبت کرے، قدرت بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا؟ دراصل دادی کی یہ بات ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اور قدرت کے درمیان محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے، ایک دو طرفہ راستہ ہے۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف، ایک زخمی ننھی چڑیا اور ایک غیر متوقع ملاقات۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے کہانی بالکل بدل جاتی ہے، اور یہ سب ہوتا ہے باغ کے بالکل پچھلے حصے میں۔ اب باغ کا یہ پچھلا حصہ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر ہم موازنہ کریں تو ایک طرف تو وہ عام درخت ہیں، وہی سبز پتے اور نارمل سا ماحول، لیکن دوسری طرف ایک بہت ہی پرانا اور پراسرار سا درخت موجود ہے۔ اس درخت کے پتے ہلکے سنہری رنگ کے ہیں، اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے نیچے ہر وقت ایک ٹھنڈی پرسکون ہوا چلتی رہتی ہے۔ یہ درخت پورے باغ میں سب سے الگ اور خاص ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ مریم اس سنہری درخت کے قریب ہوتی ہے، اور اچانک کہیں سے ایک ننھی، کمزور اور زخمی سی چڑیا بالکل اس کے پاس آ گرتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بالکل اچانک ہوا تھا، لیکن مریم کی جو فطرت ہے نا، وہ فوراً بغیر سوچے اس نازک سی چڑیا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتی ہے۔ پھر شروع ہوتا ہے اس چڑیا کی دیکھ بھال کا سلسلہ۔ پہلے دن مریم اسے گھر لاتی ہے، بہت پیار سے ایک نرم کپڑے میں لپیٹ کر پانی پلاتی ہے۔ پورا پہلا ہفتہ وہ چڑیا کو گھر کے اندر ایک محفوظ ماحول میں رکھتی ہے اور اس کی مسلسل دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور اس محنت کا پھل کیا ملتا ہے؟ کچھ ہی عرصے بعد وہ چڑیا بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر چہچاتی ہے نا، تو سچ میں پورا گھر خوشی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ اور تیسرے حصے پر، سنہری درخت کا راز۔ چڑیا اب بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو چکی ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ اسے واپس کھلی فضا میں آزاد کر دیا جائے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ شام کا وقت ہے، سورج گاؤں پر غروب ہو رہا ہے۔ آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگوں کا ایک زبردست سا مکسچر پھیلا ہوا ہے۔ اس خوبصورت اور پرسکون شام میں مریم اس چڑیا کو احتیاط سے تھامے واپس باغ کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اور پھر مریم اسے اڑا دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت کمال کی بات ہوتی ہے۔ وہ چڑیا کسی عام درخت کی طرف نہیں اڑتی، وہ سیدھی جا کر اسی پراسرار پرانے سنہری درخت کی شاخوں پر بیٹھتی ہے جہاں سے وہ پہلی بار گری تھی۔ چڑیا کے وہاں بیٹھتے ہی جیسے کوئی جادو ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک تیز مگر بہت ہی نرم سی ہوا چلنے لگتی ہے۔ اس کے فوراً بعد اس درخت کے وہ سنہری پتے اصل میں چمکنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے باغ میں ایک عجیب، پراسرار اور انتہائی خوبصورت سی روشنی پھیل جاتی ہے۔
یہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ مریم تو بس حیران اور پریشان یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اسی روشنی میں اسے ایک بہت ہی نرم سی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا، بس ہوا، پھول اور وہ چمکتا ہوا سنہری درخت، اور پھر وہ غیبی آواز گونجتی ہے، بالکل وہی بات جو ہم نے شروع میں سنی تھی، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، قدرت اس کے دل میں سکون بھر دیتی ہے۔ یہاں سے ہم کہانی کے چوتھے اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، امن کی میراث۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور قدرت کا وہ پیغام مریم کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس غیبی آواز کا مریم پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کی ہمدردی کا دائرہ اور بھی بڑا ہو گیا۔ اب وہ صرف روزانہ باغ میں بیٹھ کر پرندوں کو دانہ ہی نہیں ڈالتی، بلکہ اس نے گاؤں کے لوگوں کی بھی عملی طور پر مدد کرنا شروع کر دی۔ مطلب اس کی مہربانی اب صرف قدرت تک محدود نہیں رہی تھی، انسانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اور ظاہر ہے جب اتنی اچھائی کی جائے تو اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ خود مریم کے باغ کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ مریم کے باغ میں ایک عجیب سا سکون ہے، وہاں جا کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور واقعی مریم کی مہربانی کی کہانیاں قدرتی طور پر پورے علاقے میں پھیل چکی تھیں۔ اگر ہم کہانی میں کئی سال آگے جائیں تو اس چھوٹی سی نیکی کے اثرات کتنے بڑے نکلے۔ وہ باغ اب ایک مستقل پناہ گاہ بن چکا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں بچے بلا خوف بالکل آزادی سے کھیلتے ہیں، بزرگ وہاں آ کر ذہنی سکون پاتے ہیں، اور پرندے آج بھی ہر صبح وہاں خوشی کے گیت گاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک انسان کی چھوٹی سی مہربانی نے پوری جگہ کی قسمت بدل دی۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے۔ وہ پراسرار سنہری درخت، وہ آج بھی اس باغ میں خاموشی سے کھڑا ہے۔ کیا وہ آج بھی کسی اور ایسے انسان کا انتظار کر رہا ہے جس کا دل مریم کی طرح ہمدردی اور محبت سے بھرا ہو؟ یہ کہانی واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مہربانی کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کیا کوئی اگلا اچھے دل والا انسان سامنے آئے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔